Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ابو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں رمضان المبارک کی منزل کو تیار کیسے کیا جاتا ہے اس کے متعلق کچھ آسان ٹپس بتاؤں گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا طریقہ تو سمپل سا یہ ہے کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ پورا سال منزل کے ساتھ مناسبت رکھنی چاہیے، اگرچہ آدھا پارہ ہی کیوں نہ ہو، آدھا پارہ ہی روزانہ یاد کریں۔ جب منزل یاد نہ ہو تو ابتدا میں ٹائم لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے منزل آپ کو یاد ہوتی جائے گی ٹائم کم ہوتا جائے گا۔ ابتدا کے اندر آپ آدھا آدھا سپارہ روزانہ یاد کریں اور پورا سال یاد کر کے اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو نمازوں کی جو سنتے اور نوافل ہیں ان کے اندر اپنی منزل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر آج آپ نے آدھا پارہ پڑھا، اس کو فجر کی 2 سنتوں میں، ظہر کی 4 سنتوں میں، ظہر کی 2 سنتوں میں، ظہر کے 2 نفلوں میں، عصر کی 4 سنتوں میں، عشاء کی 2 سنتوں اور 3 وتروں میں، عشاء کے 2 نفلوں میں، اس طرح منزل پڑھیں۔ پورا سال آپ منزل یاد کریں اور شعبان المعظم میں جا کر نوافل کے اندر اسی طرح پورا قرآن نکالیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 2 نفلوں کے اندر پورا سپارہ سنائیں، لیکن اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو اسی طرح نمازوں کے اندر پورا قرآن نکالیں۔ اگر نمازوں کے اندر نہیں نکال سکتے تو چلتے پھرتے یا بیٹھ کر ایک ایک سپارہ شعبان المعظم میں پورا قرآن نکالیں۔ انشاءاللہ رمضان آپ کا بہت اچھا گزر جائے گا۔ اور جب اس طریقے سے آپ منزل کو یاد کر لیں پورا سال تو رمضان المبارک کے اندر جب منزل سنانے کا ٹائم آئے تو فجر کی نماز کے بعد منزل کو بغیر دیکھے کسی کو سنائیں۔ جو آپ کی غلطیاں آئیں صرف ان غلطیوں کو یاد کریں اور آرام کریں، سوئیں۔ اس کے بعد جس وقت آرام کر کے اٹھیں تو اپنی منزل کو ایک پھیرا دے کر کسی کو سنا دیں، اور مغرب کی نماز کے بعد سرسری ایک دفعہ قرآن کریم کو نظر سے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی تراویح کی منزل بہت اچھی گزر جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 طریقے ہو گئے، ایک یہ کہ پورا سال منزل یاد کریں، رمضان المبارک میں پورا قرآن نکال لیں، اور دوسرا طریقہ یہ کہ فجر کی نماز کے بعد کسی کو سنائیں، جتنی غلطیاں آئیں وہ یاد کریں اور سو جائیں، جس وقت آنکھ کھلے تو ایک پھیرا دے کر کسی کو سنا لیں، اور مغرب کی نماز کے بعد سرسری نظر سے دیکھ کر آپ مصلی پہ بے فکر ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ انشاءاللہ قرآن آپ کا ساتھ دے گا۔ اور نمبر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی منزل بہت زیادہ کمزور ہے تو ہم 2 نقصان کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ پورا دن ہم منزل کو رٹا مارتے ہیں، ایک رکوع کو 7 بار 8 بار 10 بار، ڈبل نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو رمضان کی راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، نیند پوری کوئی نہیں، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے دماغ میں کچھ بیٹھتا بھی نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی منزل کو تیار کرنے کا سب سے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کی نیند پوری ہونی چاہیے۔ جس وقت آپ کی نیند پوری ہوگی آپ کا ذہن پرسکون ہوگا، جس وقت ذہن سکون میں ہوگا انشاءاللہ جہاں پہ آپ منزل تیار کرنے میں 3 سے 4 گھنٹے لگاتے ہیں آپ کی منزل آدھا ٹائم بچائے گی، آدھے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر آپ کو منزل تیار ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کے اندر اپنی نیند کو پورا رکھا کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ منزل اگر آپ کی کمزور ہے فجر کی نماز کے بعد آپ سو جائیں۔ جس وقت آپ کی آنکھ کھلے پہلے 3-4 روزے کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی، آنکھ بہت لیٹ جا کے کھلتی ہے ظہر کی نماز کے ٹائم، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ 3-4 روزوں کے بعد آپ کی نیند پوری ہوتی جائے گی، آپ کی آنکھ 11:30-12 بجے کھلنا شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے جلدی سے وضو کر کے قرآن اٹھائیں اور بسم اللہ کریں۔ منزل کو یاد کرنا، منزل کو کیسے یاد کرنا ہے؟ ایک رکوع کو 1 دفعہ دیکھ کے پڑھیں، 1 دفعہ زبانی پڑھیں، جو غلطیاں ہیں وہ ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں۔ جس وقت پورا پاؤ ہو جائے پورے پاؤ کو پھیرا دیں، اس کے بعد اسی طرح منزل کو الی آخر ہی تیار کریں۔ جس وقت 1.25 پارہ 1.5 پارہ آپ کی منزل تیار ہو جائے سرسری نظر قرآن کو دیکھ کر کسی کو منزل سنا دیں۔ جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو صرف آپ یاد کریں، عصر کی نماز کے بعد ریلیکس ہو جائیں، چکر لگائیں، پھرے ٹریں، گھر والوں کو ٹائم دیں، بالکل ریلیکس ہو کے منزل کی ٹینشن ذہن سے نکال دیں۔
اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد آپ نے منزل دورانی نہیں ہے، سرسری نظر سے منزل کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ مصلی کے اوپر آپ اپنے بھائی کو یاد کریں گے۔ یہ 3 آسان طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ پورا سال منزل جتنی یاد ہو کوئی بات نہیں، جتنی یاد ہو اتنی منزل آپ یاد کریں۔ کوشش کریں کہ شعبان تک آپ کا قرآن تیار ہونا چاہیے، شعبان کے اندر ایک قرآن آپ یاد کر لیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ فجر کی نماز کے بعد منزل اگر آپ کا کچھ بہتر ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ سنائیں جو غلطیاں ہیں انہیں غلطیوں کو یاد کریں، اور مغرب کے اور جب غلطیوں کو یاد کر کے آپ سو جائیں، جس وقت اٹھیں تو ایک منزل کو پھیرا دے کہ کسی کو سنا دیں، اور مغرب کی نماز کے بعد سرسری نظر سے منزل کو دیکھیں اور آپ مصلی پہ ہو جائیں، انشاءاللہ قرآن آپ کا ساتھ دے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ منزل اگر بہت ہی کمزور ہے تو رمضان المبارک کے اندر زیادہ ٹائم آرام کو دیں، زیادہ ٹائم آپ سوئیں، اور جس وقت پورا سال آپ منزل تیار کریں گے تو رمضان المبارک کے اندر آپ کو نیند بھی مزے کی آئے گی، اور انشاءاللہ مصلی کے اوپر آپ بڑا جھوم کے پڑھیں گے، مصلی بھی آپ کو جھومتا نظر آئے گا۔ رمضان کے اندر ہماری ایک تو نیند نہیں پوری ہوتی، اور دوسرا ہم نقصان کیا کر رہے ہوتے ہیں، رٹے مار مار کے گلے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ 10 رمضان تک ہمارا گلا بالکل فرع ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد نمازی بھی پیچھے سے تنگ، نمازیوں کی باتیں الگ، یار ہم دفتروں میں جانا ہوتا ہے، حافظ صاحب تمہیں منزل نہیں یاد، اور حافظ صاحب کا کیا قصور ہوتا ہے، پورا سال منزل یاد نہیں کرتے۔ رمضان مبارک کے اندر ایک روزہ ہوتا ہے، اوپر سے منزل کی ٹینشن، اوپر سے نیند پوری کوئی نہیں، دماغ کی تھکاوٹ الگ، مصلی کے اوپر جا کے غلطیوں پہ غلطیوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، ہم بہت زیادہ پریشر میں آ جاتے ہیں، اور پریشر میں آ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں منزل یاد نہیں ہے، حالانکہ منزل ہمیں یاد ہوتی ہے، ہماری نیند نہیں پوری، ہماری تھکاوٹ بہت زیادہ ہے منزل یاد کر کے۔ اس لیے رمضان سے پہلے منزل کو تیار کریں، اور رمضان میں زیادہ ٹائم ایک بسترے کو دینا چاہیے، دوسرا زیادہ ٹائم فریش رہنا چاہیے۔ اس کے بعد رمضان مبارک کے منزل آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ یاد کریں گے۔ اور اکثر لوگوں کا اس بات سے ہٹ کر، اکثر میرے حفاظ بھائی کا مجھ سے حفاظ بھائیوں کا رابطہ ہوا، کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب ہم ایک سپارے کو، ایک رکوع کو 15 20 اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا بھائی کیا کر رہے ہیں آپ، 15 20 بار جب آپ ایک پاؤں کو، ایک رکوع کو پڑھیں گے تو سپارہ آپ کو سال کے بعد جا کے یاد ہوگا۔ منزل یاد ہوتی ہے آپ کو، جتنوں کا اب تک مجھ سے رابطہ ہوا، بھائی میرے منزل آپ کو یاد ہے، منزل کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد ہونے کا کیا مطلب، ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں، آپ کہیں گے سوال کر، تو چلیں ابھی آپ کے سامنے قرآن کھولا ہوا تو نہیں ہے نا، پڑھیں هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ پڑھیں، اپنا امتحان خود لیں، منزل کے اوپر آپ کو اعتماد نہیں ہے۔ دیکھیں آپ 1 سے 2 آیتیں، میرا یہ سوال سننے کے بعد سوال غور سے سنیں، آپ پڑھیں، 1-2 آیتیں آپ پڑھ جائیں گے، مطلب یہ کہ منزل یاد، آپ کو منزل کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اعتماد کیسے آئے گا، حافظوں کے ساتھ اور قاریوں کے ساتھ اپنی دوستی رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں جن کو قرآن پڑھنے کا، سننے کا شوق ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ مجھے میسر نہیں ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر آپ دبئی کے، سعودیہ کے عالمی مقابلے حفظ کے نکالیں، اور وہ جج سوال جو کرتا ہے، مثلا جج مجھ سے سوال کر رہا ہے، میں بیٹھا ہوں، جج سوال کر لے گا، ادھر نیٹ بند کر دیں، آپ پڑھنا شروع کر دیں، وہاں سے جج اگلا سوال کرے گا۔ اس طریقے سے آپ دن میں 3 امتحان اپنے لازمی لیا کریں، اس کے بعد منزل کی کیفیت مجھے بتانا۔ 1 مہینے کے اندر منزل آپ کی یون ہو جائے، بے فکر ہو جائیں آپ، منزلیں آپ کو یاد ہیں۔ ایک بھائی مجھے کہہ رہا ہے میں ایک رکوع کو 20 بار پڑھتا ہوں، میں نے کہا یار کمال ہو گیا، تو ماشاءاللہ اس دور کا بہت بڑا زمانے کا ولی انسان ہے تو یار، ایک رکوع کو 20 پڑھنے کے بعد تیرے دماغ کی کیا حالت ہوگی، تیرے گلے کا کیا حالت ہوگی۔ ماشاءاللہ رمضان کے اندر تو نور والا نور ہو جاتا ہوگا جب 1.5 سپارہ یا 1.25 سپارہ آپ یاد کرتے ہوں گے۔ یہ 3 طریقے ہیں، پورا سال منزل تھوڑی کر کے جتنی یاد ہو پڑھا کریں،
کوئی سننے والا نہیں ہے، نمازوں کے اندر منزلہ پڑھنا شروع کر دیں، شعبان کے اندر ایک قرآن نکالنے کی کوشش کریں، رمضان کے اندر منزل فجر کے بعد سنائیں، جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو یاد کریں، جب بیدار ہوں منزل کو پھیرا دے کے کسی کو سنا لیں، مغرب کی نماز کے بعد منزل کو سرسری نظر سے دیکھ کر بے فکر اور مصلی پہ کھڑے ہو جائیں۔ 2 طریقے۔ تیسرا طریقہ، نیند اپنی پوری کریں، جس وقت نیند پوری ہو تھوڑی منزل پڑھ لو بھائی، 1 سپارہ پڑھ لو، امانت داری کے ساتھ پڑھیں گے آپ انشاءاللہ۔ کب؟ جب تھکاوٹ نہیں ہوگی، جب نیند پوری ہوگی، جب گلا ریلیکس ہوگا۔ بسترے کو زیادہ ٹائم دیا کریں رمضان میں، جس وقت آپ کی نیند پوری ہوگی، جو یاد کریں وہ دماغ میں بیٹھے گا، گلا بھی آپ کا فریش ہوگا، رات کو مصلی پہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ اللہ کا گھر بھی گواہی دے گا، واقعی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔